پاکستان اس پوائنٹ پہ آ چکا ہے جہاں پر حالات کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے. پاکستان کی جو زرعی اجناس کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ بھی ایک بہت ہی حوصلہ افزا اس میں اضافہ ہے. ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 200 پوائنٹ سے الحمدللہ اس میں کمی آئی. مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے نیچے آئی. 32% پہ تھی، وہ آج 9.6% پہ ہے. یہ وہ سگنلز ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری معیشت کی سمت درست ہے. پاکستان جلد مشکلات سے جان چھڑائے گا. ہم اس موڑ پر ہیں جہاں حالات کو بدلنے کا وقت آ چکا. معاشی اشاریوں سے پتہ چلتا ہے کہ سمت درست ہے. پالیسی ریٹ میں کمی صنعت کاروں اور ایکسپورٹرز کے لیے ریلیف ہے. وقت کے ساتھ پالیسی ریٹ میں مزید کمی آئے گی. مہنگائی کی شرح گزشتہ سال 32% تھی جو اب 9.6% پر ہے. ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. IMF اہداف پورے کرنے کے لیے ٹیکس دائرہ کار کو وسیع کیا گیا. تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ پڑا جس کا احساس ہے. کسی ایک شعبے پر ٹیکس کا بوجھ ڈالنے سے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. سعودی عرب متحدہ عرب امارات نے IMF پروگرام کے لیے اپنا حصہ ڈالا. دوست ملکوں کے تعاون سے IMF پروگرام کا حصول ممکن ہوا. آرمی چیف اسحاق ڈار نے IMF پروگرام میں کردار ادا کیا. وزیر اعظم کی مسلم لیگ نون کے ینگ پارلیمنٹیرین سے ملاقات میں گفتگو. قوم کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا. ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہیں. پاک فوج خیبر پختونخوا پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی. علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں مقامی آبادی کا مثبت کردار ضروری ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اورکزئی کا دورہ. وادی تیراہ میں کارروائیوں میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات. آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے ساتھ بات چیت بھی کی. بلند حوصلے اور ہر قسم کے خطرے کے خلاف مؤثر جواب دینے کی تیاری کو سراہا. آرمی چیف کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کی ضرورت پر زور. دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو شکست دینے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ. آرمی چیف نے سیکیورٹی فورسز کے لیے مقامی آبادی کی حمایت کو بھی سراہا. جنرل عاصم منیر کو سیکیورٹی کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بریفنگ. آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. جنرل عاصم منیر کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا. ISPR. مولانا فضل الرحمان کا آئینی اصلاحات کے لیے مشروط آمادگی کا اندیا. کیا JUI آئینی ترمیم یا عدلیہ کے حوالے سے ووٹ کرے گی؟ صحافی کا سوال. اصلاحات کے حوالے سے ہماری تجاویز کے مطابق کوئی چیز آئی تو غور کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا جواب. JUI سربراہ نے علی امین گنڈاپور کے افغانستان سے بات چیت کے بیان کو جذباتی قرار دے دیا. خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ایسے حالات ہیں؟ صحافی کا سوال. خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حالات نہیں ہیں، تاہم خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حالات اچھے بھی نہیں ہیں. مولانا کا جواب. آئینی ترمیم کی صرف باتیں ہو رہی ہیں. جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا اس طرح کی ترامیم لانا مشکل ہوتا ہے. حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج آئین میں ترمیم کا ہوتا ہے. مولانا کمیٹی میں شریک ہیں، تجاویز دے رہے ہیں. تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی کمیٹی میں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے یا نہیں. چاہتے ہیں میثاق جمہوریت کو پھر سے تقویت ملے. مثبت طریقے کے ساتھ مثبت سیاست کرنا چاہتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی ایشو کو خطرہ ہے. پہلی مرتبہ اس پر بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حق میں نہیں. اگر حالات ناگزیر ہو جائیں اور گورنر راج لگانا پڑے تو لگا سکتے ہیں. آزاد اور منصفانہ صحافت ضروری ہے. کوئی اٹھ کر میڈیا کو، خواتین کو گالیاں نکالے گا تو کیا وہ سنتے رہیں گے؟ PP چیئرمین بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. بانی چیئرمین PTI کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام دیا گیا اور پھر وہی روش یہ سیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ جو فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے پھر سے وہی بات اپنے آپ کو مجیب الرحمان سے کمپیئر کر رہے ہیں. FIA نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس پہ باقاعدہ تحقیقات کریں گے اور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سوشل میڈیا پوسٹ بانی چیئرمین PTI کے اکاؤنٹ سے کون چلا رہا ہے.
تحریک انصاف کی اداروں کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، سوشل میڈیا کے ذریعے من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کون پوسٹ لگا رہا ہے، اس حوالے سے ایف آئی اے تحقیقات کرے گی۔ پارلیمنٹ میں گرفتاریوں سے متعلق ایجنسیوں پر الزام لگایا جا رہا ہے، ان کے پاس اس حوالے سے کوئی شواہد نہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتاریوں کو اور رنگ دینا غلط بات ہے۔ علی امین نے جلسے میں افواج پاکستان، مریم نواز اور صحافیوں کے لیے نامناسب زبان استعمال کی۔ تحریک انتشار کی طرف سے صحافیوں کو سوشل میڈیا پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اختلاف رائے پی ٹی آئی والوں کے نزدیک جرم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ پر تحقیقات کا آغاز۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے سینئر افسران کی سربراہی میں 4 افراد پر مشتمل ٹیم تشکیل۔ سائبر کرائم ونگ ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات کے لیے اڈیالہ جیل آمد۔ تفتیشی اور تکنیکی افسران پر مشتمل ٹیم اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ تحقیقات ان کے ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ کرنے پر کی جا رہی ہیں۔ انتہائی متنازع پوسٹ بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا 5 گھنٹے طویل اجلاس۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے رولز کا جائزہ۔ ہائی کورٹس میں خالی اسامیوں پر تقرریوں کا بھی جائزہ۔ جسٹس منیب اختر اور اٹارنی جنرل کے درمیان اہم مکالمہ۔ گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا، مجوزہ آئینی ترمیم بارے بتائیں۔ جسٹس منیب اختر کا استفسار، اس سوال کا جواب وزیر قانون دے سکتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں، جوڈیشل کمیشن حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکتا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کا جواب۔ اٹارنی جنرل کے جواب کے بعد جسٹس منیب اختر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ممبران کو جوڈیشل کمیشن رولز بارے بریف کیا۔ رولز ڈرافٹ پر تمام ممبران کی رائے لی گئی۔ ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ تبدیلیوں پر اتفاق رائے ہوا۔ یقینی بنایا گیا ڈرافٹ رولز آئین سے مطابقت رکھتے ہوں۔ نیا ڈرافٹ آئندہ اجلاس میں ممبران کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس 28 ستمبر کو ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کی کارروائی کا اعلامیہ جاری۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ صحافیوں کا علی امین گنڈاپور کے صحافیوں بارے نازیبا الفاظ پر احتجاج۔ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ صحافیوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے سامنے سے مائک اٹھا کر نیچے رکھ لیے۔ صحافیوں بارے جو بھی بات ہوئی غلط ہوئی۔ علی امین گنڈاپور کا صحافیوں بارے بیان ہماری پارٹی کا موقف نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو صحافیوں بارے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بیرسٹر گوہر نے بھی علی امین گنڈاپور کے بیان کی مذمت کی۔ سلمان اکرم راجہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے گرفتار ارکان کی درخواست پر پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دے دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے درخواست ملنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی سے مشاورت کی۔ مشاورت کے بعد اسپیکر نے پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کی درخواست منظور کر لی۔ پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں نے پروڈکشن آرڈر کے ذریعے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی۔ پارلیمنٹ میں پیش آئے واقعے کی سب نے مذمت کی۔ ایوان کمزور نہیں تھا، آپ نے ایوان کو گروی رکھا۔ ماضی کو حذف کرنا چاہتے ہیں تو اس پر معذرت کر لیں۔ اپوزیشن نے کمیٹی کو اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا۔ علی امین گنڈاپور کوثار میں بیٹھے رہے، بتائیں وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں گنڈاپور 2 نمبر آدمی ہے، اس پر بھروسہ نہ کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اعلیٰ کے پی کو نشانے پر لے لیا۔ خواجہ آصف کا کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور گنڈاپور 2 نمبر آدمی ہے، نہ اس پہ ٹرسٹ کریں، خدا کا واسطہ۔ ضرور احتجاج کریں، لیکن ذرا پچھلے 4 سال کے ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں۔ جو وزیر اعظم ہے، پچھلی 1.5 سال کی حکومت میں بھی وزیر اعظم تھا، اس کی بیٹیاں عدالتوں میں جاتی رہی ہیں، انہوں نے ان کے اوپر مقدمے بنائے۔ کیا یہ سیاست ہے؟ یہ تو ذاتی دشمنی ہے۔ ہم نے کسی کو کوئی نیب کا کیس جو ہے اس دور میں نہیں بنا۔ اس وقت ہمارے 4 MNAs ایسے ہیں 5 جن کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور ہمیں شک کہ اس کو کسی ایسی جگہ میں رکھا گیا ہے۔ اس کی فیملی ڈر کی وجہ سے بھی نہیں کچھ کہہ رہی، لیکن آج ہم ان کا کچھ کریں گے۔ اور ہمارے MNAs، اس لیے میں یہ جوڈیشری سے ڈائریکٹلی اپیل کروں گا سپریم کورٹ سے، ہمارے
एमएनएस के बलबूते अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए। हमारे एमएनएस की तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ ने स्पेशल कमेटी की बात असेंबली में सुनाई। ये गलत रिवायत है। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबरान अपोजिशन से, बाकी हुकूमत के हैं। दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हैं। हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। हमारे 4 से 5 MNAs लापता हैं। ये कानून साजी ज़रूर करें, लेकिन हमारे MNAs के बलबूते पर न करें। चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तोसी न लेने का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया। पार्लियामेंट पर हमला 9 मई से बड़ा वाक़या है। 2/3 अक्सरियत के बगैर कानून साजी नहीं हो सकती। सरदार लतीफ़ खोसा। खुर्शीद शाह की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली में क़वाइद व ज़वाबित और निज़ाम कार से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। ख्वाजा आसिफ की जगह मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना तनवीर हुसैन इजलास में शरीक। गुज़श्ता रोज़ इजलास में तल्ख कलामी के वीडियो नशर होने के बाद इजलास इन कैमरा कर दिया गया। इजलास के शुरका का कार्रवाई से मुताल्लिक़ जवाब देने से गुरेज। इन कैमरा इजलास की तफसीलात फिलहाल नहीं बता सकते। क्या अहम कानून साजी का मामला भी ज़ेरे गौर आया? बैरिस्टर गौहर से सवाल। तमाम मामलात पर गौर किया गया। बैरिस्टर गौहर का जवाब। खुर्शीद शाह और नवीद कमर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कमेटी की कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI जलसे पर गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत का तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को जुडिशल करने का हुक्म। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। मुल्क के हालात देखें और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक? दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, यह इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा, शोएब शाहीन से डंडा और शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कहकहे। £190 मिलियन करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने रहनुमा PTI की जायदादें कुर्क करने का फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुल्फी बुखारी का 30 कनाल का प्लॉट बहक्के सरकार जब्त करने का हुक्म। इस्लामाबाद का दूसरा 4 कनाल का प्लॉट भी बहक्के सरकार जब्त करने का हुक्म दिया गया। जुल्फी बुखारी की अटक में 91 कनाल 10 मरला जमीन भी कुर्क करने का हुक्म जारी। अली अमीन गंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है? कल अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात। फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। ये किसी गलत फहमी में न रहें। फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह इनका मुंह नहीं देखती रहेगी। अली अमीन गंडापुर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, हमें सब मालूम है। फितना फसाद पार्टी पाकिस्तान में दोबारा 2014 वाले धरने का सीक्वल दोहराने की प्लानिंग कर रही है। इस्लामाबाद का जलसा और गंडापुर की अफगान सफारतकार से मुलाकात। आइंदा माह कोई एडवेंचर करने की प्लानिंग है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी।